بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. پروردگار عالم قرآن مجید میں بندوں کے صفات کو بیان کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کا وارث بنا کے رکھا ہے، اور جب تک دنیا رہے گی اور جب تک کتاب رہے گی تب تک وارث بھی رہے گا. انجیل کا کوئی وارث نہیں، توریت کا کوئی وارث نہیں، زبور کا کوئی وارث نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کتابوں کو اس قدر تبدیل کیا گیا کہ معنی بدل دیے گئے، الفاظ بدل دیے، ورڈ بدل دیے گئے، لیکن یہ واحد ایک ایسی کتاب ہے دنیا کی کہ آج تک زیر و زبر میں تبدیلی نہیں ہوئی. اور ظاہر سی بات ہے کہ تبدیلی کیوں ہو کہ جس کا وارث زندہ ہو، جس کا دیکھ ریکھ کرنے والا زندہ ہو، جس کا محافظ زندہ ہو. اب وہ قرآن میں جو اعلان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو قرآن کو نازل کیا تو ہم ہی اس کی عبادت کرنے والے ہیں. تو حفاظت کا انتظام اللہ نے کر دیا وارث قرآن کے ذریعے سے. تو ایک بات یہ شروعات میں اس کی جو ابتدا میں ہوئی یہ ہوئی. اب اس کے بعد بندوں کو جو تقسیم کیا گیا ابھی آپ کے سامنے میں پیش کیا تھا کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں یا دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نیکی اور بدی بھی کرتے ہیں، اور اس میں ایک گروہ ایسا ہے جو با کمال ہے، جس کے کمال ہے ذات کی کوئی حد. وہ تو اللہ کے لیے پہلے کہہ دے گا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی کی کمال کی مجلس ہے، کمال کی مجلس ہونی چاہیے. تو مولا نے بھی نہیں تو بلاغہ میں کہا کہ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں ہے. اچھا اس کے بعد یہ بھی نہیں تو بلاغہ میں مولا نے فرمایا کہ کمال تصدیق ہی توحید ہے، کمال توحید اس کے وحدانیت کے لیے کمال تصدیق ہی توحید ہے. یعنی جب تک اس کے توحید کو نہیں پہچانو گے، اس کی ذات کو نہیں پہچانو گے، تب تک خود اپنے ہی کو نہیں پہچانو گے. اسی لیے میں نے کہا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا. اپنے کو جس نے پہچانا تو اسے پہلے پہچانو، اور جب پہچانو گے معرفت کے ذریعے سے، کمال معرفت ہی تصدیق ہے، کمال تصدیق ہی توحید ہے. امام فرماتے ہیں کمال معرفت تمہارے اندر آنے چاہیے. اگر معرفت نہیں ہے، بے معرفت ہے، تو نہ عبادت کا نکھار ہے، نہ سخاوت کا نکھار ہے، نہ کردار میں بلندی پیدا ہو سکتی ہے، نہ شجاعت پیدا ہو سکتی ہے، نہ انسانیت میں انسان بلند ہو سکتا ہے. اگر معرفت نہیں ہے اس کی، اور اگر بے معرفت عبادت ہو رہی ہے، تو اسی لیے تو عالم کے لیے کہا ہے کہ ایک عالم 70,000 عبادت گزاروں سے افضل ہے. اسی لیے کہ وہ معرفت کے ساتھ 2 رکعت نماز، بے معرفت کے ساتھ 200 رکعت نماز. تو معرفت ہونی چاہیے، اور معرفت کے، اور جس کے پاس معرفت تھی جیسے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب
فرماتے ہیں کہ اللہ میں نے تجھے جیسا چاہا ویسا اپنا پروردگار پایا، تو جیسا چاہتا ہے ویسا مجھے بندہ بنا دے، تو جیسا چاہتا ہے ویسے مجھے بندہ بنا دے۔ اے اللہ میرے لیے میرے عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ یہ معرفت کی منزل ہے، یہ ان کی ہماری نماز اور ہوتی ہے کہ اگر ہم مچھر میں کاٹ لیں تو پھٹ پھٹ کرنے لگتے ہیں، اور ان کی نماز جو ہے کہ اگر پیر سے تیر نکال لیا جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ تیر نکلا تھا تو کیسے نکلا۔ یہ معرفت کی اعلیٰ منزلوں پر فائز تھی۔ تو انسان تو بہت قسم کے ہیں، لیکن انسانوں میں وہ بہترین جماعت ہے، بلندترین جماعت ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان اور انسان کی خلقت کیا ہے؟ تمام مخلوق سے زیادہ کمزور ہے۔ ایک بکری کا بچہ ابھی پیدا ہوتا ہے، ابھی دوڑنے لگتا ہے۔ ایک جانور کا بچہ بھی پیدا ہوا، ابھی دوڑنا شروع کیا، کھانا پینا شروع کر دیا۔ یہاں تو 6 مہینہ تک اٹھ نہیں پاتے ہیں، روتے ضرور ہیں، سنتے ضرور ہیں، لیکن بولتے نہیں ہیں، بول نہیں سکتے۔ ہر چیز کی محتاجی بھی اسٹارٹ میں ہی ہے، لیکن یہ جان لیجیے کہ ہر انسان، دیکھیے 3 گروپ ہم نے بتایا، اس میں وہی ایک جماعت ہے کہ ہر انسان تو کمزور پیدا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، لیکن وہ جو بلند ہوتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، وہ پیدائش۔ حالانکہ انسان کے لیے کہا کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور بنایا ہی گیا ہے، لیکن عام انسان کمزور ہو سکتا ہے، وہ کمزور نہیں ہو سکتا جو وہاں سے بلند ہو گیا ہے۔ اور آپ واقعہ بلند جناب موسیٰ 1.5 سال کے ہیں اور فرعون کے گود میں بیٹھے ہوئے، چھینک آئی تو کہا شکر اللہ الحمدللہ۔ اچھا یہ فلسفہ ہے، وہ چھینکتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں شکر اللہ الحمدللہ؟ حکم کیوں؟ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ بہت پرانا میٹر ہے کہ اس وقت جب چھینک آتی ہے تو دل کے دوران رکنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے دوبارہ زندگی ملتی ہے تو شکر ادا کرو کہ پروردگار نے دوبارہ ہم کو واپس کیا دنیا میں۔ تو جناب موسیٰ نے بھی کہہ دیا، اس نے کہا جو پیا کیا بکتا ہے، تو اس نے مار دیا جناب موسیٰ۔ اب یہ 1.5 سال کے ہیں، وہ کم سے کم اس کی عمر کیا ہے تو بہت زیادہ لمبی عمر ہے تو بتایا نہیں جا سکتا، لیکن فرعون تھا لیکن داڑھی بڑی لمبی تھی، تو جناب موسیٰ نے پکڑا داڑھی، اور پکڑنے کے بعد نوچا تو خالی نوچے نہیں، پوری داڑھی اکھڑائی، ہاتھ ہتھیلی میں اکھاڑ کے رکھ دیا۔ تو اسے بڑی حیرت ہوئی، یہ کون سا بچہ ہے کہ جو 1.5 سال کا بچہ ہے، اتنی طاقت؟ اس نے کہا کچھ نہیں، بس یہ وہی ہے جو نبی امی نے بتایا تھا، اب ان کو ٹھکانے لگاؤ۔ اب یہاں جناب آسیہ صبح کے مجلس میں پڑھا گیا تھا، اب یہاں کریکٹر جناب آسیہ کے سامنے آیا، خبردار ایسا کام نہ کرنا، میں اسے اپنا بیٹا بنا لوں گی، خبردار، ٹھیک ہے اس کا امتحان لے لیجیے۔ کہا کیسے امتحان ہو؟ کہا ایک یاقوت رکھ دیا جائے، ایک آگ کا انگارہ رکھ دیا جائے، اگر عام بچہ ہوگا تو انگارے کو اٹھائے گا، سمجھدار بچہ ہوگا تو یاقوت کو اٹھائے گا۔ تو جناب موسیٰ نے ہاتھ تو ادھر بڑھایا، لیکن اللہ نے کہا جاؤ جبریل گڑبڑ ہو جائے گا ابھی، ترنت آگ کے طرف ہاتھ کر دو، آگ اٹھا لیں، اور آگ اٹھایا اور جناب موسیٰ زبان پر رکھے ہو تطلا کی بولتے تھے جناب موسیٰ، وَقْتَتَمْ مِنَ اللِّسَانِ وَيَفْقَهُ قَوْلِي، میرے زبان کی گرا کھول کے تطلا کے بولتے تھے، زبان جل گئی تھی تاکہ لوگ میری بات سمجھیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن اب یہ تو موسیٰ کی منزلت ہے، یہ موسیٰ کی منزلت ہے، لیکن فخر موسیٰ گہوارے میں ہو، افضل کے 2 ٹکڑے چیر کے پھینک دیں کہ وہ موسیٰ تھے، یہ ہم ہیں۔
یہ ہم ہیں، وہ موسیٰ تھے، یہ ہماری منزلت ہے. تو انسان کے بلندی کے لیے سب سے زیادہ یہ ہے کہ انسان اس کے طرف اگر آیا ہو، وہاں سے آیا ہو، تو اس کی بلندی کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے. اچھا ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان مادی ذرائع کا محتاج ہوتا ہے، یعنی بیمار ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن معصوم کبھی مادی ذرائع کا محتاج نہیں ہوتا ہے. یعنی بیمار ہوتے نہیں ہیں، بیمار بنائے جاتے ہیں مصلحت کے تقاضے کی بنا پر کہ بیمار رہو ورنہ سب کچھ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اسی لیے ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کربلا میں بیمار تھے، لیکن اب بیمار لفظ اتنا شیعوں نے مشہور کر دیا اور اتنا بیمار بیمار کہتے چلے آئے ہیں، اب تک کہہ رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ قیامت تک ٹھیک ہے نہیں ہوں گے، بیمارے رہیں گے. اب ان کے نہ عبادت کا تذکرہ، نہ شجاعت کا تذکرہ، نہ ان کے بلندی کردار کا، خالی بیمار. معصوم بیمار. اچھا بیماری میں بھی ایک مصلحت ہوتی ہے، جیسے 4 مقامات پر مصلحت دکھائی دی بیماری کی. پہلا مقامات، نبی اگر بیمار نہ ہو، یعنی نبی نے بیمار تو خیر نہیں کہا جا سکتا ہے، ضعف محسوس کیا تو کہاں پہنچے؟ چادر تطہیر کے نیچے. فاطمہ بیمار ہوئی تو انار کا مطالبہ کیا، علی بیمار ہوئے تو آشوب چشم ہو گیا، اس کو کہتا ہے کہ آنکھ اٹھائی تھی. حسنین بیمار ہوئے تو روزہ مانا گیا. ابھی چاروں کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے. اگر نبی بیمار نہ ہوتے، ذوق محسوس نہ کیا ہوتا اور چادر منگا کے اوڑھ نہ لیتے اور چادر کے اندر پنجتن کو جمع نہ کر لیتے تو آیت تطہیر کا نزول نہ ہوتا، آیت تطہیر آسمان پہ ہی رہ جاتی. اس لیے ضرورت پڑی کہ میرے نبی بیمار ہو جائیے تھوڑے دیر کے لیے تاکہ آیت تطہیر کے نزول کا راستہ بن جائے. اب ایک بات یہ ہو گئی، جناب فاطمہ بیمار ہوئی تو جناب فاطمہ نے انار کا مطالبہ کیا اور انار کا مطالبہ کیا تو مولا کائنات، واقعات دن میں پڑھے جائیں گے، مولا کائنات انار لے کے آئے. اگر فاطمہ بیمار نہ ہوتی یا ذوق محسوس نہ کرتی اور مولا کائنات انار نہ لے کے آتے تو سخاوت علی پوری دنیا میں پھیلتی نہ جلتی. اب اور آگے بڑھیے، آشوب چشم ہو گیا مولا کائنات کو. اب اس میں بھی بہت بڑا فلسفہ ہے، اس لیے کہ وہ 48 دن تک علم لے کر کے واپس آ رہے تھے، ہے نہیں؟ وہ 1.5 سال بھلے کچھ نہیں ہوا، یا 12 دن میں پوری سپر پاور طاقتیں آگے گھٹنے دیکھنے کی بس حضور بس اب جنگ نہیں چاہیے. وہ 1.5 سال تک لڑ رہے تھے تب نہیں کہا جنگ نہیں چاہیے، کیونکہ خود مار رہے تھے نا مظلوم کو، باتیں طاقتور. تو یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ مظلوم ہوتا ہے اس پر طاقتور کا زور زیادہ چلتا ہے. جیسے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے قرآن بلاغہ میں فرمایا ہے کہ اس دنیا کے درمیدہ پھال کھانے والے بھیڑیے، بھونکنے والے کتے، جس میں طاقتور کمزور کو نکلتا ہے، بڑا چھوٹے کو کچل رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ لیکن اب جب شیر کو 1.25 شیر مل گیا تو کرے تو کیا بیچارہ. تو لیکن یہاں بھی ایک فلسفہ ہے، یہاں لائن لگی ہوئی ہے علم لینے کے لیے. تو قدرت نے کہا کہ اب کچھ گھنٹوں کے لیے آشوب چشم ہو جائے اور بیمار ہو جاؤ. اس میں فلسفہ کیا تھا؟ فلسفہ یہ تھا کہ اگر علی بیمار نہ ہوتے، آشوب چشم نہ ہوتا
تو آگے اگر کھڑے ہو جاتے تو علی کا شمار بھی علم کے طلبگاروں میں ہو جاتا کہ مجھے بھی علم چاہیے، لیکن قدرت دکھانا چاہتی ہے کہ بیمار رہو، آشوب چشم ہو جائے، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ علی کو علمداری کا شوق نہیں ہے، اسلام کو علی جیسے شجاع کی ضرورت ہے۔ علمدار انہیں ضرورت نہیں ہے علمداری کی، اسلام کو ان کے علم کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہا کہ نہیں، آشوب چشم ہو جائے اور گھر کے اندر بیٹھے رہو، تاکہ نبی بلائے تب آپ تشریف لائیے، تاکہ دنیا دار دیکھ لے کہ نبی کو اور اللہ کو ایسے شجاع کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد چوتھے مرحلے پہ آپ پہنچے کہ جہاں حسنین بیمار ہوئے۔ یہاں بھی معصوم کا مسئلہ ہے، معصوم کسی مادی ذرائع کا محتاج نہیں ہوتا ہے، لیکن حسنین بیمار کیوں ہوئے؟ حسنین بیمار اس لیے ہوئے کہ حسنین بیمار ہو اور روزہ رکھا جائے، اور اس کے بعد روزہ رکھا جائے اور اس کے بعد سیدہ 5 روٹیاں پکائیں اور یتیم و مسکین و فقیر آگے بن کے لے کے روٹیاں لے کے چلے جائیں۔ اچھا، یہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اہل بیت کی عشق میں یہ حضرات غلو کر دیتے ہیں، شیعہ حضرات بہت زیادہ بڑھ کر کے اوپر سے نیچے سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے ہم فہیم بھائی سے بہت بحث ہوا کرتی تھی، وہ بیچارے کہا کرتے لیکن مان جاتے تھے۔ ایک بندہ بحث ہونے لگی تو ہم نے کہا سنیے، ہم بڑھاتے کسی نہیں ہیں۔ قرآن میں اگر کسی کو کافر کہا تو ہم بھی کافر کہتے ہیں، قرآن میں کسی کو مومن کہا تو ہم مومن کہتے ہیں، قرآن نے کسی کو منافق کہا تو منافق کہتے ہیں، قرآن نے کسی کو نبی کہا تو نبی کہتے ہیں، قرآن نے کسی کو امام کہا تو امام مان لیا، قرآن نے کسی کو ولی بنایا تو ولی مان لیا، اور قرآن نے کسی کے لیے کچھ نہیں کہا تو ہم کچھ نہیں کہتے۔ ہم تو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ہم نے کہا سنیے، جناب یوسف بن نبی تھے اور مصر کے بازار میں بیچے جانے لگے، اور جناب ایک بڑھیا تھی بیچارے، اس پر کچھ نہیں تھا، وہ روئی کاٹتے تو روئی ہی لے کے پہنچ گئی۔ مننوں بہت پڑھا کرتے تھے کہ کل جب ذاکرین کی فہرست تیار ہوگی تو جیسے بڑھیا کا نام آج تک مشہور ہے تاریخ میں کہ کچھ نہیں تھا بیچارہ تو روئی ہی لے کے پہنچ گئی تھی یوسف کو خریدنے کے لیے، ایسے ہم لوگ کا بھی نام لسٹ میں آ جائے گا انشاءاللہ کہ یہ بھی ذاکر اہل بیت تھے۔ تو بہرحال خریدنے جانے لگے، وہ نہیں خرید پائے، یہ ہوا بادشاہ کا خزانہ تمام سب ہو گیا، بادشاہ بڑے نراش بڑے ناامید کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو جناب یوسف نے کہا اچھا کاغذ قلم لے کے آؤ، تو کاغذ اور قلم لے کے آیا تو لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کہا اب اس پلے پہ رکھو جس پہ میں ہوں، اور فوراً ہی اڑ گیا۔ تو اب اس کا بیان کا مطلب ہوا کہ یوسف جیسا نبی اور جب قدرت نے تولا تو ایک آیت کے برابر اترے، لیکن میں کیا کروں کہ جس کے ہاتھ کی پکی ہوئی 5 ٹینک 15 روٹیاں اور جب آسمان پہ گئی اور قدرت نے جب اس کو تولا وزن کیا تو 30 آیتوں کے برابر اتری، یعنی سورہ طہر اترا۔ تو اب مسئلہ ہوا کہ اگر حسنین بیمار نہ ہو اور روزہ نہ رکھا جائے 3 دن تک اور روٹیاں تقسیم نہ ہوتی رہے تو سورہ طہر آسمان پہ رہ جاتا، سورہ طہر کا نزول ہی نہ ہوتا۔ اس لیے مشیت مصلحت ہوئی کہ اے میرے شہزادے بیمار ہو جا تاکہ سورہ طہر کا نزول ہو۔ درود محمد علی محمد پر قرآن بنا ہی ہے اہل بیت کے افعال و اقوال سے۔ آپ نے دیکھا جنگ احد میں سب بھاگ گئے اور مولا کائنات جب رسول سے ملاقات ہوئی، اچھا شیطان نے بھی بڑی مکاری کی، اس نے کھڑا ہو کے کہہ دیا کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ تو اب جن کا حوصلہ تھوڑا بڑا تھا وہ بھی پڑھ کہ آپ کا تو سب معاملہ گڑبڑ ہو گیا، جب رسول ہی قتل کر دیے گئے
तो अब तो लड़ना बेकार, तो जिनको और भागना था वो और ज्यादा लंबी ताने, तो भाग के मदीना ही पहुंचे। तो रसूल ने फरमाया, अब वो तो खैर पहाड़ की चोटी पर चले गए थे, जो ने पाकिस्तान के नौहे में कसीदे में कहा गया कि वो बड़े जर्राह थे, इतने बड़े जर्राह थे कि पहाड़ी बकरी की तरह से उछल रहे थे। हज़रत का खुद बयान है, उन्हीं की किताबों में मौजूद है। तो इतने बड़े जर्राह थे, तो बहरा लेके अब ये भाग गए। अब जब नबी ने अली को देखा तो रसूल ने फरमाया कि सब चले गए थे तो आप क्यों नहीं गए? अच्छा, तो ये तो मौला नहीं कह सकते कि ईमान लाने के बाद कुफ्र अख्तियार कर, क्योंकि ईमान नहीं, कुल ईमान से ईमान लाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बस फरमाया कि या रसूलल्लाह, क्या ईमान को कुफ्र में तब्दील कर देता? यानी अगर चले जाते तो कुफ्र में शामिल हो जाते। बस इतना कहना था कि अल्लाह ने कुरान दे के आयत देकर के भेजा नबी के बाद, उसमें आए थे सूरह आले इमरान में कि अतिउल्लाह व अतिउर रसूल फइन तवल्लू फइनल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। यानी आए रसूल, जिसने तुम्हें पुष्ट दिखाए भाग खड़ा हुआ, ये सब काफिर थे। यानी कुरान नातिक ने भी काफिर कहा तो तुरंत कुरान सामित ने फौरन कहा ये भी काफिर। यानी इधर कुरान नातिक के ज़बान से निकला, कुरान सामित ने उसे कुरान बना के क़यामत तक के लिए नाज़िल कर दिया, ताकि क़यामत तक के लिए मुसलमान जान जाए कि इनके कौल से कुरान बना है, इनके अमल से कुरान बना है। अब एक बार और सुन लीजिए, दूसरी जगह पहुंचे, जंगे बद्र हो रही थी। जंगे बद्र कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे थोड़ा सा उसका नुक्ता, बस यहाँ काम करके मामला ज्यादा हो रहा है, 10:30 बज रही है। तो जंगे बद्र में ये हुआ कि अबू सुफियान ने कहा, जाके कह दो मोहम्मद से कि हमारे पास ये सुधा है, वो बहादुर ऐसे हैं वैसे हैं, दीन हाँकने लगे। तो नबी ने मौला से फरमाया कि आली जाके अब इनको जवाब दो कि हमारे पास ये हैं वो हैं। तो मौला ने खड़े होकर कहा, सुनो, तुम्हारे पास लात है, उज़्ज़ा है, फला फला है, इससे हमसे मतलब नहीं है। हमारे पास अल्लाह है, अल्लाह मददगार है। बस जैसे ही मौलाए कायनात के जबान से निकला, फौरन अल्लाह ने आयत बना के नाजिल किया सूरह मोहम्मद में, ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौला व मौला लकुम। हमारा मौला अल्लाह है, तुम्हारा कोई मौला ही नहीं। इधर मौला ने कहा, उधर कुरान बन के नाजिल हो गया। तो कुरान बना ही है इनके अफ़ाल और अक़वाल से दूर पर मोहम्मद इनके ज़ाते ग्रामी ही से कुरान बना ही है। अल्लाहु अकबर। अब यही है वारिसे कुरान, जिसने उन्हें कुरान का असली वारिस बनाया। अल्लाह पहचान लो कि वो हैं कि जो वारिसे कुरान है, इनका मुकाबला मत करना किसी मैदान में। ना मैदान जंग में इनसे आगे जा सकते हो, ना मैदान अमल में इनसे आगे जा सकते हो, ना इनसे ज्यादा सही हो सकते हो, ना इनसे ज्यादा इबादत गुजार हो सकते हो। न इनकी इबादत का कोई जवाब, न इनकी सखावत का कोई जवाब, न इनके किरदार का कोई जवाब, और न इनकी शुजाअत का कोई जवाब। अल्लाह अकबर। वो इमाम हुसैन के जिसके तारुफ के लिए एक झलक आपके सामने पेश करता हूं। लोग कहते हैं कि आप बता दे, आप लोग मातम कर लेते हैं, मालिश करते हैं, और ये नौहाव खाली बता, आप बता दिए कि मजहबी बन गया और काम से दूर रहते हैं आप लोग। तो मैंने कहा, तो हम दूर नहीं रहते, हमने ये सीखा नबी से, इसलिए कि हमारे पास नबी ने ये सबक हमको पढ़ाया है कि एक हाथ में दामने अहले बैत होनी चाहिए, दूसरे हाथ में अल्लाह की वो रस्सी होनी चाहिए। और हमने नहीं सीखा, नबी ने बताया। कहा कैसे? हमें तो सुनो, खचाखच मजमा भरा हुआ है मस्जिद नबी, नबी तकरीर कर रहे हैं, वाइज़ो नसीहत कर रहे हैं, मजमा सुन रहा है। बचपने का आलम है इमाम हुसैन का,
आए, एबा का दामन में उलझे, गिर पड़े, नबी ने खुतबे को तर्क किया, आए, उठाया हुसैन को, गोद में लेके बैठे। मैं कहता हूँ या रसूलल्लाह, इतने मजमा में बड़े भीड़ है, एक से एक आपके पास सहाबी हैं, अगर आप किसी से कह दीजिए कि मेरा बच्चा गिर पड़ा, उठा लीजिए, तो कौन ना उठा देता? तो नबी जवाब देंगे, तुम्हें मालूम ही नहीं, इमामत के बोझ को नबूवत ही उठा सकता है, आम इंसान के बस की बात ही नहीं है। अच्छा तो ठीक है, उठा के लेके चले आए। तो अब या रसूलल्लाह, आप वाज़ नसीहत फरमा रहे हैं, आप तबलीग कर रहे हैं, आप हिदायत कर रहे हैं, मुसलमानों को बता रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, तो या रसूलल्लाह आप वही काम करिएगा, नहीं आप बदल दिया मामला, आप जहां से मैटर बदला। अभी तक तो हिदायत की बातें हो रही थी, अब फज़ाइल इमाम हुसैन शुरू है। हाज़ा हुसैन व फारको, पहचानो ये हुसैन है, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, नबी के गोद में बैठ करके लौहे महफूज का मुतालिया करता है। अल्लाह, ये मामूली बच्चा नहीं है, मुसलमानों की सब खत्म करता है। नबी ने ब्रेक करके खुतबे को फज़ाइल इमाम हुसैन बयान करना शुरू किया। आज दुनिया जो कुछ भी कहे, लेकिन हमारे जिंदगी का ये सरमाया यही अज़ेदारी, और हम उसे उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक इसका असली वारिस ना आ जाए। शायद आज इमाम, और लिखा हुआ है जहां तक आलिम दीन बयान फरमाते हैं कि जहां इमाम हैं वहां हुसैन का खून आलूद कुर्ता टंगा हुआ है। जो कल ज़हरा मर्जिया ने कहा कि बाबा मैं उस खून आलूद कुर्ते को लेकर मैदान महशर में खड़ी हो जाऊंगी, ए परवरदिगार किस कसूर में मेरा बच्चा ज़बा किया गया था। जब तक हुसैन के मातमदार, हुसैन के अज़ादार जन्नत में नहीं जाएंगे, तो फातिमा जन्नत में कदम नहीं रखेगी। अल्लाह अकबर। उसी फातिमा के लाल बेटे का पुरसा देने के लिए इकट्ठा हुए। पहले मुहर्रम गुजर गई, हुसैन करबला पहुंचने के करीब है, लेकिन करबला पहुंचने से पहले ही ऐसा दाग मिला है हुसैन को। लेकिन अब साथ में जनाब अब्बास है, और जनाब अब्बास को किन किन अंदाज में समझाया है हुसैन ने, कहां कहां संभाला है, लेकिन अब अब्बास किस तरह से बिखरे में जब तक मुस्लिम की शहादत की खबर सुनी। और मैंने आपके सामने पूछ किया था कि इमाम हुसैन यतीमों से बहुत शफकत करते थे, और जब मुस्लिम की शहादत हो चुकी और ख़याम में रोने की आवाज आ रही है, सैदानियां रो रही है, तो हुसैन किस अंदाज से सैदानियों को समझाने जाए। तो तारीख में लिखा हुआ है कि इमाम आए हैं ख़याम के अंदर, और जनाब मुस्लिम की बेटी को बुलाया, और उसके बाद बुलाने के बाद अरे शफकत के साथ हाथ फेरा, तो कहने लगी अरे आप तो आप ऐसे ही शफकत के साथ हाथ फेर रहे हैं जैसे कोई यतीम बच्ची के सर पे हाथ फेर रहा हो। बस एक बार हुसैन के आंखों से आंसू गिरने लगे। बेटा आज से तुम यतीम हो गई, आज से हुसैन तुम्हारा बाप है। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ मौला, अरे आपने रुकैया को तो समझा दिया, लेकिन सकीना को समझाने वाला कौन होगा? अरे शाम आशूर क़याम में आग लगी होगी, दामन में आग लगी होगी, इस शिब्र के तमाचे होंगे, इस सकीना की फरियाद होगी।